میں پوچھتا ہوں، ایک آدمی ہے وہ ثناخان مصطفیٰ کہلاتا ہے، اللہ کے نبی کا عاشق بنا پھر رہا ہے، اور وہ جگہ جگہ بڑی بڑی سٹیجوں پہ جا کے ثناخانی کر رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کے دل میں عشق رسول پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے چہرے پہ نہ سنت رسول ہے، نہ ان کا انداز زندگی اللہ کے نبی کے مطابق ہے، نہ اسے نماز کا، نہ قرآن کا، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ سٹیج پر جاتا ہے رابطہ کر کے لاکھوں روپے پہلے لیتا ہے وہ، ہم اسے عاشق رسول سمجھتے ہیں اور ہم اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ صرف کیا ہے، اس کی آواز ہے اور وہ ایکٹر آدمی ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے گا، ممبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو عجیب طرح کی تماشے سنائے گا اور لوگوں کو جنت کا ٹکٹ تقسیم کر دے گا، بھی سب جنتی ہو گئے۔ اس کے اپنا حال اور کردار اس کا عجیب ہے۔ ہم نے خصائل مصطفیٰ کی طرف کبھی بھی توجہ نہ کی، عادات مصطفیٰ کی طرف کبھی توجہ نہ کی، ہم نے انہیں عاشق رسول سمجھا جو دین سے بالکل، جن کا ظاہراً دین کے بالکل خلاف ہے، وہ عاشق رسول ہیں کیا؟ یہ سمجھانے والی باتیں خدا کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو پامال نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت ایک وقت آئے گا میرے ممبر پر بندر ناچیں گے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صرف آواز پر فریفتہ ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ آواز کمال کے، اس کا ظاہری خد و خال، اس کا ظاہری طریقہ، اس کا لباس، اس کا انداز زندگی کیسا ہی پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ خسرا بنا پھر رہا ہے، اس نے مکمل صفایا کرایا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل برعکس کر چل رہا ہے۔ عاشق رسول ہے وہ، عشق رسول اسی چیز کا نام تھا کیا؟ صرف آواز کو ہم نے مکمل اسلام سمجھا، آواز کو ہم نے مکمل طور پہ عشق رسول سمجھا، بس جس کی آواز ہے وہ کمال کے، اسے سپورٹ کی جا رہی ہے، آواز کے عاشق ہو گئے ہم لوگ۔ خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل دیکھیں، آپ کے عادات دیکھیں، آپ کا حسن اخلاق کمال۔ اچھا، جس سے محبت اس کی تو ہر عادت پسند ہوتی ہے، پیار محبت جس سے بھی ہو ہر عادت اس کی کمال کی ہوتی ہے، چاہے وہ بری عادت کیوں نہ ہو۔ عام انسان کی بات کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا۔ ایک بندہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کا ٹوٹل ظاہراً اس کا یہود و نصارہ والا ہو، اور پھر وہ عشق رسول پیدا کرے گا عوام الناس میں، ایسا نہیں ہے۔ اس طرف ہم متوجہ ہوں، دیکھیں کہ اسلام کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ عشق رسول کو ڈرامہ بنا دیا ہے یار، محبت رسول کو ڈرامہ بنا دیا یار، ہم نے محفل آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک فلم اور ڈرامہ بنا دیا ہے۔ یہ ایکٹر لوگ ہی انہوں نے ممبر رسول سنبھال لیا ہے سارا۔ خدا کے لیے آواز پہ فریفتہ نہ ہوں، ظاہری کردار بھی دیکھیں۔ ہم بار بار یہ چیز اس لیے سمجھاتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسلام بتاتا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ عشق رسول کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ عشق رسول اس چیز کا نام نہیں ہے جو ظاہراً ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں کمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کریں کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل پر کس قدر توجہ ہے ہماری، عادات مصطفیٰ کیسی تھی، وہ کتنا پائی جا رہے ہیں ہمارے اندر۔ کم از کم ٹھیک ہے آپ عوامی لوگ ہیں، آپ لوگ کوئی دین کی اشاعت نہیں کر رہے، کوئی ممبر رسول کے وارث نہیں ہیں، آپ کی طریقہ انداز جو بھی ہے، ایک بندہ ممبر پہ کھڑا ہے، مصلی رسول پہ کھڑا ہے، ثناخان مصطفیٰ کہلاتا ہے، عالم دین کہلاتا ہے، یا بڑی شہرت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بڑی عزت دی جا رہی ہے، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، اس کا ظاہر تو کم از کم یار دیکھ لیں۔ وہ اپنے آپ کو پیر کہلا رہا ہے، ثناخان مصطفیٰ کہلا رہا ہے، اس کا ظاہر تو کم از کم چیک کر لیں یار خدا کے لیے۔ پھر اس کو عاشق رسول بھی مانیں، اس کو پھر جو کہنا چاہیں وہ کہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ نے دو آنکھیں عطا کی یار، یہ دیکھیں وہ ہے کیسا، کہہ کیا رہا ہے۔ یہ ڈرامے اور فلموں کے اندر ہوتا ہے، دکھایا اور جا رہا ہوتا ہے، حقیقت وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ فریب کہتے ہیں عام، ہمارے اس پنجابی میں بھی بڑی فلم ہے یار، کہتے ہیں نا یہ لفظ، اس کا مطلب ہے بڑا جھوٹا آدمی ہے، بڑا ڈرامے باز ہے جی، اس کا مطلب ہے بڑا فنکار ہے، بڑا جھوٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ اس ایک آدمی، اس کا ظاہر اس کے برعکس ہے جو کہہ رہا ہے، ہم نے اسے سپورٹ کی ہوئی ہے، اور ممبر رسول پر ایسے قسم کے وہ ان لوگوں کو ہم نچا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو دین کے بالکل برعکس چل رہے ہیں،
اور وہ گناہگاروں کو اور گناہوں پہ دلیر کیے جا رہے ہیں. بس بھی جنتی ہو گئے سارے. میلاد مصطفیٰ میں پہنچے, میری نعت سن لی آپ لوگوں نے, جنتی ہو گئے سارے. نہ انہوں نے نماز عشاء پڑھی تھی, نہ نماز صبح پڑھیں گے, اور دلیر ہو گئے گناہ کرنے پر. خدا کے لیے ٹکٹیں جو بانٹ رہے ہیں نا, ان لوگوں سے تھوڑا گریز کریں. ان کا ظاہری خد و خال, ظاہری ان کا ڈھانچہ, ظاہری ان کے انداز زندگی دیکھیں کیسے ہی جی رہے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں, شمائل, فضائل اور خصائل. ہمیں اشد ضرورت ہے خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, عادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے کی. اللہ کے نبی کا جینے کا طریقہ مکمل, ان سے کچھ زندگی لے لیں. کچھ علماء کو بھی سپورٹ کریں, ٹھیک ہے نا. دین پر جو کوئی سنجیدگی کے ساتھ دین کی بات کرنے والے نا, ان کی طرف بھی متوجہ ہوں. ایک عالم ہوتا ہے مدرسے میں پڑھانے والا, شیخ الحدیث, محدث, مفکر. آپ جا کے دیکھیں ان کی منتھلی وظیفہ 10, 12, 15 بڑا. لیکن ایک نعت خور طبقہ جن کا دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں, کاروبار ہے ان کا. آدھا گھنٹہ دیں گے, لاکھوں روپے ان کے اوپر برسائے جاتے ہیں, اور پہلے وہ ایڈوانس لاکھوں لے چکے ہوتے ہیں. یہ دین پر خرچ ہو رہا ہے ہمارے کیا؟ اس لیے آج ہمارے ادارے مدارس غریب ہیں. آج مدارس کا سروے کر کے دیکھیں صحیح, دین کے نام پر مسلک اہل سنت کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں عوام الناس کا. کبھی تو ہم کسی ادارے کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے یار, کبھی علماء کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے. خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں, اداروں کی طرف دیکھیں جہاں سے علماء نکل رہے ہیں, جو امت کی, جوانوں کی, بچوں کی دینی تربیت کرنے والے ہیں, جنہوں نے اسلام کے معاملات کو حل کیا ہوا ہے. کبھی میں کہتا ہوں کہ کبھی مسئلہ اٹھ کھڑا ہو, کوئی غیر مسلم یا غیر مذہب انسان, بد عقیدہ انسان, کبھی یہ جو طبقہ ہے نا ہمارا, یہ ایک پیر طبقہ نام نہاد, اور یہ ثناخانی کے نام پر لوٹ مار کرنے والے, کبھی سٹیج پہ کھڑے ہونا, ان سے شرعی فتویٰ کوئی پوچھ لے, مسئلہ پوچھ لے. جب بھی کوئی شرعی مسئلہ آئے گا, وراثت کا ہے, طلاق کا ہے, کسی بد مذہب نے سوال اعتراض اٹھا دیا تمہارے مسلک پہ, پھر کہاں دوڑتے ہیں؟ کسی نعت خان کے پاس جائیں نہ پتہ چلے, کسی پیر صاحب کے پاس جائیں نہ پتہ چلے. اب وہی بندہ ڈھونڈیں گے جس نے کچھ عرصہ اداروں میں لگایا ہے, جو رات دن محنت کرتا رہا, دین کو سمجھتا ہے, جو دین کو جاننے والا ہے, اسی کے ہاں جا کے منہ بنا کے حضرت اس مسئلے کا حل کریں. جنہیں لاکھوں روپے دیے تھے ایک آدھے گھنٹے کے لیے, ان کی طرف متوجہ ہونا, وہ صرف آواز کے دیے تھے, اسی کو دین سمجھ لیا نا ہم نے. خدا کے لیے دینی اداروں کی طرف اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں, دین پہ لگائیں, وگرنہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, پروردگار پوچھے گا بندے بتا تجھے دیا تھا, میرا دین کس قدر غریب تھا, ادارے مدارس کی کس قدر غریب تھے, مدارس میں پڑھنے والے طلباء کیا کچھ کھا رہے تھے, علماء کا کس قدر وظیفہ تھا منتھلی. جو ایک محقق, عالم, مدرس پورا مہینہ قرآن اور حدیث, قال اللہ قال الرسول پڑھاتا ہے پورا مہینہ, اس کو منتھلی 15,000. ایک عام عوامی آدمی ہے, داڑھی کو کٹا کر اس نے خاک آلودہ کیا ہوا ہے, اور اس کو وہ نہ پتہ چلتا ہے مرد ہے یا عورت ہے, اس کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے, وہ سٹیج پہ آ کے, ممبر رسول پہ آ کے صرف آواز ہے, دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں. چند لمحے کھڑے ہو کے وہ اس شیخ الحدیث, محقق, مدرس اور مفتی سے اس کے سال کی تنخواہ سے بھی زیادہ وہ آدھے گھنٹے میں لے کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ کون کر رہا ہے یہ؟ کیوں ہم نے دین کے معاملے کو بگاڑ کے رکھ دیا؟ کیوں ہم نے دین کو مجبور کر کے رکھ دیا؟ کیوں ان دکاندار لوگوں کی دکانوں کو ہم چمکائے جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے جو بھی سنتا ہے یہ اس